بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، 3 خبریں ہیں جس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، عید کے موقع پر از خود نوٹس سے جڑی خبر آ گئی ہے۔ اس کی کہانی دو ٹوک کی اس نشست میں اپنے سننے والوں کے ہم سامنے رکھیں گے، اور پھر آرمی چیف اچانک کہاں جا پہنچے یہ بھی ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں گے، اور پھر عید کے روز رائے صاحب گھنٹیاں بجی ہیں، اور ان گھنٹیوں کے بجنے کے پیچھے کون ہے، وجہ کیا تھی، یہ بھی بتائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ رائے صاحب، کوشش تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کرنے کے حوالے سے کچھ پلان بھی بنائے گئے، اور پھر ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی طرف سے درخواستیں گئی، وہ بھی دیکھی، پھر انہوں نے ایک مراسلہ بھی جاری کیا۔ اچھا، ان کی بھرپور کوشش تھی، لیکن اس کے باوجود ایک لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ زمان پاک کے باہر عید کے دن جمع ہوئی ہے۔ غیر معمولی طور پر رش تھا، غیر معمولی طور پر جب لوگ اپنے گھروں میں عید منا رہے ہوتے ہیں تو قوم نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ جا کر عید منائیں گے۔ راج صاحب، کچھ باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ جو تحریکیں ہوتی ہیں انہیں عید والے دن بھی چھٹی نہیں ملی، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے۔ خان صاحب نے کچھ باتیں کہی، انکشافات کیے، اور یہ ایک طرح سے بریکنگ نیوز ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں پورے کا پورا لائے عمل ہے اس وقت جب سپریم کورٹ پاکستان میں کیسز چل رہے ہیں، اور بہت سارے نوٹسز ہیں، اس وقت یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا مافیا کوشش کر رہا ہے کہ سب اس کے کنٹرول میں آ جائے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدشہ ہے کہ الیکشن ہو گئے تو ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کو خدشہ ہے کیونکہ عمران خان کی مقبولیت عید والے دن، رائے صاحب، کوئی اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس طرح نہیں جاتا۔ ہماری جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوری حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، میرے اوپر ہر روز ایک نیا کیس بنا دیا جاتا ہے۔ پاکستان ترقی کی راہ پر جا سکتا ہے کیونکہ قوم میں شعور آ گیا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، انہوں نے یہ بات کہی اپنے ان تمام چاہنے والوں سے اور پاکستان کی عوام سے جو وہاں پر پہنچی، یعنی زمان پاک میں خان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے عید گزاری۔ خان صاحب نے، رائے صاحب، جو بریکنگ نیوز دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ نہیں مانا جاتا تو وہ سڑکوں پر آئیں گے۔ میں اسے بریکنگ نیوز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے سن نہیں لیا، اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ جو 26 اپریل کو کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور سپریم کورٹ پاکستان کیا فیصلہ دے گی، اور اتحادی کیا پلی لے سکتے ہیں۔ راج صاحب، اس ماحول میں جب مذاکرات کی بات ہو رہی ہو، جب کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہوں، اور اسد کیسر، پرویز خٹک جیسے لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہوں، اور خان صاحب نے اس وقت یہ بات کہی ہے کہ وہ اگر سپریم کورٹ پاکستان 14 مئی کے انتخابات کی تاریخ پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ سڑکوں پر آئیں گے۔ آزادی چاہتے ہو تو آزادی چھیننا پڑے گی، پلیٹ پہ رکھ کر کوئی آزادی نہیں دیتا۔ ہمارا وزیر اعظم باہر جا کر کہتا ہے کہ مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے، یہ غلام ذہنیت کے لوگ ہیں، یہ اپنے پیسے کے غلام۔ راج صاحب، جنرل باجوہ کا ذکر خیر بھی ہوا ہے عید والے دن بھی، اور پاور شیئرنگ کا جو کانسیپٹ تھا اور جو پاور تھی جس کے پاس، وہ جنرل باجوہ تھے، اور خان صاحب نے یہ بات بھی کہی۔ راج صاحب کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سڑکوں پر تو خان صاحب پہلے بھی آئے، لیکن مطلوبہ ہدف میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کو حاصل نہیں ہو سکے، تو اب ایسا ڈیفرنٹ کیا ہوگا کہ خان صاحب مطلوبہ ہدف جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ اور میں یہ کہتے رہے کہ ملک کے لیے، قوم کے لیے حالات خراب ہو سکتے تھے، لیکن خان صاحب نے پاکستان کے لیے سب کچھ جو ہے وہ قربان کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ جو کچھ پنڈی میں ہوا اور اس کے بعد جتنے بھی مظاہرے ہوئے، جتنی دفعہ بھی لوگ سڑکوں پر آئے، خان صاحب نے قانون کی حکمرانی کے لیے سب بات کی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دھمکیاں تو یہی مل رہی ہیں نا، میں تو اب یہ دھمکیاں اس لیے کہوں گا کیونکہ اب تو باقاعدہ تھریٹس جاری کیے جا رہے ہیں کہ اگر انتخابات ہو گئے
تو ہم ان انتخابات کو بھی نہیں مانیں گے۔ ہاشمی صاحب، ایک گمراہ کن ٹویٹ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست کہانی ہے۔ اپنے ویورز تک وہ کہانی پہنچانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت گمراہ کن ٹویٹس کا ایک دھندا شروع کیا گیا ہے، اگر آپ حقائق لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے یہ پھر لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی ایک تو بلاول زرداری کا یہ جو بھارت کا دورہ ہے، اس سے پہلے تو یہ عمران خان صاحب پر بڑے عجیب و غریب قسم کے بے بنیاد الزام لگاتے تھے، لیکن اب یہ جو ایک گمراہ کن ٹویٹ کیا گیا، اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہاشمی صاحب، یہ نواز شریف جب نیپال گئے تھے تو یہ انڈیا کی ایک معروف صحافی ہیں برکھا دت، انہوں نے یہ پورا واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور پورا آپ یہ کہہ لیں کہ نواز شریف نے جیمز بانڈ 007 کی طرح وہاں پر ایک مس ایڈونچر کیا، اور یہ مس ایڈونچر انہوں نے اپنی فوج سے چھپایا۔ آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر اور اپنی فوج سے چھپ کر وہ ایک بہت بڑا نیپال میں مس ایڈونچر کر رہے تھے۔ یہ سارک کانفرنس تھی، سارک کانفرنس میں نریندر مودی بھی شریک تھے۔ پاکستان کے اور بھارت کے تعلقات بہت خراب تھے۔ نریندر مودی کے آنے کے بعد کشمیر میں بربریت اور مظالم جو ہیں وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اب نیپال میں یہ جو سارک کانفرنس ہوئی، یہاں پر جو ایک سٹیل ٹائکون ہیں انڈیا کے، سجن جندال، جن کے متعلق میں نے سٹوری دی تھی اس سے پہلے جب میں دنیا نیوز کا بیورو چیف تھا اسلام آباد میں، تو یہ سٹوری دی تھی کہ بغیر ویزے کے وہ پاکستان آئے، اس کے بعد بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو مری لے جایا گیا، اور مری میں شریف خاندان نے ان کی میزبانی کی۔ تو وہ سٹوری جب میں نے دی تھی تو اس وقت بھی میرا اسلام آباد کے اندر انہوں نے ناطقہ بند کر دیا تھا۔ اتنے یہ مجھ سے ناراض ہوئے، اور میرے پرائم منسٹر ہاؤس میں، ظاہر ہے کہ ایک صحافی کے طور پر میرا حق ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی خبریں میں اکٹھی کروں، تو پرائم منسٹر ہاؤس میں میرا داخلہ بند کر دیا۔ دھمکی آمیز مجھے کال ریسیو ہوئی کہ یہ خبر آپ نے کیوں دی۔ میں اپنی خبر پر کھڑا رہا، اور آپ کو بھی یاد ہے کہ آپ اس وقت دنیا نیوز لاہور ہیڈ آفس میں تھے، تو ہم نے وہ خبر نشر بھی کی اور بعد میں وہ خبر درست بھی ثابت ہوئی۔ اب یہی جو سجن جندال ہیں، ان کے متعلق برکھا دت نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ نواز شریف جب نیپال پہنچے تو انہوں نے نریندر مودی کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کی۔ اس کے لیے ایک ہوٹل کے اندر انتظام کیا گیا۔ سجن جندال کا انٹرسٹ یہ تھا کہ چونکہ وہ سٹیل ٹائکون ہیں اور شریف خاندان کا سٹیل کا پاکستان کے اندر بزنس ہے، تو یہ ملاقات کروانے میں یہ انٹرسٹ تھا سجن جندال کا کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، اور پھر یہ جو دونوں طرف سٹیل ٹائکون ہیں، یعنی نواز شریف بھی اور دوسری جانب سجن جندال بھی، تو ان کے کاروباری مفادات مشترکہ تھے۔ تو کاروباری مفادات کے لیے نواز شریف نے اس وقت کشمیر کا سودا کرتے ہوئے یہ خفیہ ملاقات کی۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ برکھا دت کہہ رہی ہے، انڈین صحافی، اور ایسا نہیں ہے کہ رینڈم کسی سیمینار میں ایک بات کر دی، ایک پورا تھاٹ پروسیس کے بعد اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا، کتاب میں لکھا، اور نیپال میں جو پاکستانی سفارتی حکام ہیں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر، ان کی آنکھوں سے غائب ہو کر نواز شریف نے یہ ملاقات کی کہ کہیں پاکستان کی آرمی کو یہ ملاقات رپورٹ نہ کر دی جائے۔ اور اس میں ہوٹل کے اندر کمروں کا انتظام سجن جندال نے کیا، اور سجن جندال نے خفیہ طریقے سے وہاں پر ٹریول کیا اور اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کی جب وہ خفیہ طریقے سے ہنگامی طور پر نیپال پہنچے۔ اس قسم کے مس ایڈونچر نواز شریف بھارت کے ساتھ تعلقات کے لیے کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور، یہ جب گئے تھے نواز شریف نریندر مودی کی تقریب علف برداری میں، جب ان کو شوق چڑھ گیا تھا کہ میں نے نریندر مودی کی تقریب علف برداری میں جانا ہے، اور اس وقت بھی یہ پتا چلا تھا کہ اسی طرح کا ایک اور ایونٹ تھا جس میں حسین نواز کو بھی انہوں نے ساتھ اپنے رکھا، حسین نواز کو بھی، کیونکہ کاروباری معاملات ہیں، حسین نواز کے بھی کاروباری معاملات، تو کاروباری مفادات کو ہمیشہ ریاستی مفادات پر انہوں نے ترجیح دی۔ اور آج میں ایک گمراہ کن ٹویٹ دیکھ رہا تھا، یہ نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کے ایک، آپ یہ کہہ لیں کارندے ہیں یا ان کے کوئی نائب ہیں، تو انہوں نے اس قسم کے ٹویٹ کیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں
کشمیر کے معاملے پر عمران خان صاحب نے کوئی سرنڈر کر دیا تھا. حالانکہ وہ اب خبر بھی آ گئی ہے کہ جناب باجوہ نے کس طریقے سے LOC پر سیز فائر کرنے کے بعد کس طریقے سے عمران خان صاحب کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک کوشش کی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں. اور میں اس بات کا بطور صحافی گواہ ہوں کہ جب یہ تجارت کا معاملہ جناب باجوہ نے یہ کہا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کھول دی جائے تو عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا. اور ہم سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ فیصلہ کیا کہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال ہو جائیں, تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ ان کی کیبنٹ اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب پر بڑا دباؤ بھی آیا. خان صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا, آپ نے کہا عید مبارک پر جناب باجوہ کا دوبارہ ذکر آیا, تو خان صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جناب باجوہ مجھ پر اور میری حکومت پر بھارت کے ساتھ تعلقات کے لیے دباؤ بھی ڈال رہے تھے. اب ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب نے جو 3 پوائنٹس ریز کیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مافیا جو ہے یہ اس وقت عمران خان صاحب کا یا جمہوریت کا یا قانون کی بالادستی کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ عمران خان صاحب کے سامنے سیاست میں تو ایک چھوٹا سا مافیا ہے. سیاسی طور پر تو خان صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی سیاسی اوقات بہت چھوٹی سی ہے, کیونکہ 13 جماعتیں مل کر عمران خان صاحب کو الیکشن نہیں ہرا سکیں. جناب باجوہ, مسٹر XYZ, الیکشن کمیشن, یہ سب مل کر عمران خان صاحب کو الیکشن نہیں ہرا سکے. تو سیاسی طور پر تو یہ ان کی اوقات چھوٹی ہے, لیکن یہ مافیا ہاشمی صاحب چھوٹا نہیں ہے. یہ ایک ایسا مافیا ہے جس کو سپریم کورٹ نے گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کہا. یہ ایک ایسا مافیا ہاشمی صاحب جن کی انٹرنیشنل رپیوٹ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر نون کرپٹ ہیں, جن کی کرپشن کے قصے ہالینڈ, نیدرلینڈ کی نصابی کتابوں میں پڑھائے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی 1-2 ہفتے پہلے وہ تصویر وائرل ہوئی ہے جس کے فیکٹ چیک ہوا ہے اور وہ پتا چلا ہے کہ ان کی وزیر نے ویریفائی کیا ہے کہ یہ کتاب, اس کے یہ جو سلیبس ہے اس کے اندر آصف علی زرداری کے مسٹر 10% کے حوالے سے ایک مضمون شامل تھا, یہ شامل رہا ہے. اور پھر ہم سب کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری کے متعلق اس قسم کے مضمون بھی چھپے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہاتھ باقی رہ گیا ہے یا نہیں رہ گیا. اب عمران خان صاحب کو ایک محاذ کا سامنا نہیں ہے. عمران خان صاحب کا مقابلہ PDM کے ساتھ نہیں ہے. یہ کچھ لوگ جو غلط فہمی میں نا کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کوئی 13 جماعتوں سے ہے, یہ 13 جماعتوں سے عمران خان صاحب کا مقابلہ اگر صرف ان سے ہوتا تو خان صاحب تو 2 ضمنی الیکشن جناب باجوہ کی سپورٹ جو کہ PDM کو حاصل تھی اس کے باوجود جیت چکے ہیں. اصل میں عمران خان صاحب کا مقابلہ کسی اور قوت سے ہے. اس وقت جو خان صاحب کا مقابلہ ہے اصل میں مقابلہ پاکستان کے عدالتی نظام کو یرغمال بنانے والوں سے ہے. اصل میں مقابلہ عمران خان صاحب کا الیکشن کمیشن سے ہے جو کہ دھاندلی کا ایک میسو پلان بنایا ہوئے ہے. اصل میں مقابلہ عمران خان صاحب کا رانا ثناء اللہ کے ان بیانات سے ہے جن میں وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ کچھ قوتیں, جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے نام پر کاٹا لگا چکی ہیں. یہ ہے اصل سچویشن. یعنی اس کو کچھ لوگ میٹھے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. ہمارے تو پروگرام کا نام ہی 2 ٹوک ہے, تو اس لیے اگر ہم بھی 2 ٹوک بات نہیں کریں گے تو پھر تو 2 ٹوک پروگرام اس کا نام رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس سچویشن میں عمران خان صاحب کا جو دوسرا جملہ جو آج ہی کی تقریر میں تھا کہ یہ فوج میری ہے, یہ ریاست میری ہے, یہ فوج کے جوان, یہ فوج کے افسران میرے ہیں, ان کے سٹیکس پاکستان کے اندر ہیں, باقی یہ شریف خاندان, آصف علی زرداری, انہوں نے تو لوٹ کھسوٹ کر کے بیرون ملک بھاگ جانا ہے. اور اس میں ہاشمی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو امریکی اعلیٰ عہدیدار زلمے خلیلزاد جو کہ افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار رہے ہیں, انہوں نے کیا لکھا ہے آصف علی زرداری کے متعلق کہ جس قسم کی عوام کو مشکلات کا سامنا ہے مسٹر 10%, آپ تو بیرون ملک بنائے گے, اپنے محلات میں بھاگ جائیں گے, آپ تو فرار ہو جائیں گے. پاکستانی عوام کی مشکلات کو دیکھیں. اس وقت جو آپ عدالتی نظام کو ہائی جیک کر رہے ہیں اور عدالتوں کے فیصلوں کو روند رہے ہیں, اس سے پاکستان کے اندر مزید پاکستان کے حالات خراب ہوں گے. تو آپ اندازہ کریں کہ امریکہ کے اعلیٰ جو عہدیدار ہیں وہ آصف علی زرداری کو پبلک میں ٹویٹ کے اوپر مسٹر 10% کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کا مافیا ہاشمی صاحب جس کا سامنا عمران خان صاحب کو ہے, اور یہ صرف عمران خان صاحب کا سٹیمنا ہے, کوئی اور لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا پاکستان کے اندر ہاشمی صاحب جو اسٹیبلشمنٹ, جو الیکشن کمیشن, عدالتی نظام,
13 جماعتیں، جناب باجوہ کی پوری اسٹیبلشمنٹ، جناب باجوہ کی جو پی ٹی آئی مخالف پالیسیز، ان تمام حالات میں لڑا ہو، اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کروا لیا ہو، گولیاں دن دیہڑے لگی ہو، پوری دنیا نے قاتلانہ حملہ دیکھا ہو، اس کے باوجود نام ای سی ایل پر نہیں ہے، بوگس ترین مقدمات 140 مقدمات قائم کر دیے گئے، لیکن وہ شخص پاکستانی قوم کے لیے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑوں گا۔ ایسا کوئی لیڈر ملے گا آپ کو پاکستان میں جس نے 3.5 سال میں آپ کو ڈیلیور بھی کر کے دے دیا، 6% کے اوپر گروتھ ریٹ بھی لے گئے، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی $16 ارب کے اوپر لے گئے، جہاں سے یہ $3 ارب کے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ لے کے آئی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا لیڈر جس کے پیچھے 70% عوام بھی کھڑے ہیں، کیا اس کو اقتدار میں آنے سے روکنا یا الیکشن کا راستہ روکنا، کیا یہ پاکستان کو تباہی کے راستے پر گامزن کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ پاکستان کے اداروں کے سامنے اس وقت ہوگا، پاکستان کے عدالتی نظام کے سامنے ہوگا، کیونکہ عوام تو اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، اور اگر کسی کو شک ہے تو پھر الیکشن ہونے دیں بر وقت، جیسے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، تو اس میں عوام ایک مرتبہ پھر اپنا فیصلہ سنا کے اس کے اوپر ایک مہر ثبت کر دیں گے، اور اگر یہ پی ڈی ایم کے ٹولے کو عوام نے جتا دیا تو سو بسم اللہ، پھر یہ حکومت کرے۔ اچھا رائے صاحب، اسکو نوٹس سے جڑی بھی ایک خبر ہے، اور وزیر اعظم نے کیا کہا یہ بھی اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور پھر گھنٹیاں بجی ہیں عید کے دن، اور یہ گھنٹیاں کہاں پر بجی ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ رائے صاحب، یہ جو اسکو نوٹس کیس کا جو معاملہ ہے، اب یہ ایک تانے کے طور پر ہر نیریٹو میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف پر جو ظلم ہوا اسکو نوٹس کیوں نہیں لیا گیا، اتنے برس بیت گئے، ایک جوڈیشل مرڈر ہوا، بات کی جاتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، پھانسی کا جو معاملہ ان کا، اس پر اسکو نوٹس کیوں نہیں لیا گیا، اور اب دوبارہ یہ کہا گیا کہ قیدیوں کے ساتھ انصاف اور بہتری کے لیے کتنے سو موٹوز لیے گئے۔ راجہ صاحب، بیانیہ تو ان کا بڑا زبردست جا رہا ہے، وی شوڈ اپریشیٹ پی ڈی ایم کہ انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وی شوڈ اپریشیٹ دیم کیونکہ اس کا توڑ کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آیا، توڑ یہی تھا نا کہ جو توہین عدالت کر رہا ہے الیکشن نہ کروا کر، جو توہین عدالت کر رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آپ نے کالعدم قرار دے دیا، یعنی روک دیا اس پر عمل درآمد، آپ نے اس کو قانون کی شکل دی، اور پھر اس کے بعد عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اب یہ بھی ایک $1 ملین کویسچن ہے کہ یہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے عدالتوں کے حوالے سے، ہٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر عید کے بعد کیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ پروسیجر بل کے اوپر اپنا کوئی حکم جاری کرے گی، اور اگر کر دیتی ہے تو کیا اس کو حکومت وقت مانتی ہے؟ کیونکہ رائے صاحب اب اسی بل کے تحت نواز شریف کی ایک اپیل ہے جو کی جائے گی۔ یہ جو معاملہ ہے اسخود کا، رائے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اسخود نوٹس کیس یہ جس نقطے پر عدلیہ کو لانا چاہتے تھے، یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ کو یہ کنٹروورشل بنانا چاہتے تھے، وہ کامیاب ہو گئے، اور دوسری طرف سے سپریم کورٹ جسے میں سویا ہوا محل کہتا ہوں بری طرح ناکام ہوئی۔ آپ نے خود اپنی کرسی سے اٹھ کر آوازیں بھی دی سپریم کورٹ کو، جاگ جاؤ، یہ جاگے ضرور ہیں لیکن ان کے فیصلوں میں عمل درآمد کرانے کی، ریٹ قائم کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ جی رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، ایک تو آج خود نوٹس بالکل لینا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو، اور لاہور ہائی کورٹ کو بھی آج خود نوٹس لینا چاہیے۔ شہباز شریف نے جیل میں وزٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ قیدیوں کے متعلق بھی کوئی آج خود نوٹس نہیں لیا گیا۔ اچھا، ایک قیدی جو یہاں سے فرار ہوا، جو نواز شریف یہاں سے فرار ہوئے اور $50 کے اسٹیمپ پیپر پر فرار ہوئے، اور 12 ہفتوں وہ بھی اس کو نوٹس نہیں 12 لیا۔ ہفتوں کا ٹائم دیا گیا کہ 12 ہفتوں میں واپس آئیں گے، تو اس کے اوپر بھی لاہور ہائی کورٹ کو آج خود نوٹس لینا چاہیے تھا۔ شہباز شریف کو طلب کرنا چاہیے تھا کہ آپ کی جعلی گارنٹی پر اور جعلی حلف نامے پر نواز شریف یہاں سے فرار ہوئے اور آج تک واپس نہیں آئے، اب تو میڈیکل رپورٹس بھی سبمٹ نہیں کرتے، تو چلے پہلے تو آج خود نوٹس نہیں لیا، اب تو خود شہباز شریف جب کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو قیدیوں کے معاملے پر آج خود نوٹس لینا چاہیے، تو اب تو لاہور ہائی کورٹ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے کہ ٹھیک ہے مسٹر پرائم منسٹر، آپ نے ہمیں یاد کیا، تو یہ لیں ہمارا آج خود نوٹس، اور آپ آ جائیں ذرا بتائیں کہ یہ $50 کا اسٹیمپ پیپر، اس کے اوپر یہ آپ کے ہی سگنیچر ہیں،
تو آپ کے بھائی آپ کی گارنٹی پہ فرار ہوئے تھے. 7 ارب روپے کا شورٹی بانڈ عمران خان صاحب نے مانگا تھا کہ قومی خزانے میں جمع ہو جائے گا. ان کو پتا تھا کہ نواز شریف نے واپس نہیں آنا, لیکن اس وقت عدالت نے وہ 7 ارب روپے کا شورٹی بانڈ بھی جو عمران خان صاحب کی ایک لگائی گئی شرط تھی اس کو بھی کالعدم کر دیا. اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی جو عدالت ہے اس نے یہ سوالات کرنا شروع کر دیے کہ اگر نواز شریف کی جان کو کچھ ہو گیا تو عمران خان صاحب گارنٹی دے کہ کون ذمہ دار ہوگا. یہ وہی جسٹس اطہر من اللہ ہیں جنہوں نے اب اس وقت پی ڈی ایم کے موقف کی حمایت میں فیصلہ دیا ہے. یہ اس وقت یہ گارنٹیز لے رہے تھے عمران خان صاحب سے کہ نواز شریف کی جان کو کچھ ہو گیا تو عمران خان صاحب سے پوچھ ہوگی اور عمران خان صاحب گارنٹی دیں کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا. تو اب جسٹس اطہر من اللہ تو سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں, تو جسٹس فائز عیسیٰ کے کیمپ میں چلے گئے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کے کیمپ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ بل جو انہوں نے منظور کیا نام نہاد, تو 3 رکنی ایک کمیٹی کے پاس چلا گیا اس کو نوٹس کا اختیار. اگر اس بل کو ایک لمحے کے لیے غیر قانونی, ایک قانونی بھی مان لیں, حالانکہ یہ غیر قانونی ہے, اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر چکی ہے ایک طریقے سے سپریم کورٹ, تو پھر جسٹس اطہر من اللہ کوئی نوٹس لے لیں, آج کو نوٹس, یا جسٹس فائز عیسیٰ کو کہیں کہ آج کو نوٹس لیں, یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے, اور بلائیں نواز شریف کو, اور یہ آج کو نوٹس کا جو شوق ہے شہباز شریف کا اس کو پورا کر دیں. اور شہباز شریف کے جو رہائی کا حکم نامہ تھا اس کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے, تو اس کے اوپر بھی ایک آج کو نوٹس ہونا چاہیے. اچھا صاحب, یہ کچھ اہم خبریں ہیں کیونکہ مذاکرات, انتخابات اور میں نہ مانو اور ہم نہ مانے والی بات جو کی جا رہی ہے, اور پھر کچھ اتحادیوں کو فون بھی کیے گئے. راجہ صاحب, ایک تو شہباز شریف صاحب نے فون کیے تمام اتحادیوں کو, اور جس انداز سے یہ پاکستان کے میڈیا پر خبر لگوائی گئی ہے کہ ان کے فون ہوئے ہیں اتحادیوں کو اور عید کی مبارکباد دی گئی, حالانکہ ایسا لگ رہا تھا کہ اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے اور جو میٹنگ کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد اتحادیوں کا جو اجلاس ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا ہے نہیں ماننا, پی ٹی آئی سے مذاکرات کس طرح آگے لے کر چلنا ہے, انگیج انہیں کس طرح کرنا ہے, مجھے تو یہی لگا کہ یہ تاثر دینا تھا, کیونکہ جہاں جہاں بھی اس وقت اتحادی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ان انتخابات کو جو ہے وہ روکا جا سکے. راجہ صاحب, عید کا دن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپریشن کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھی زمان پاک کے حوالے سے, اور کہا گیا کہ ہم عدالت کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں گے, اور پھر اب عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ زمان پاک میں بھی موصول ہوئے ہیں, اور یہ تھانہ مانگلہ ہے اسلام آباد کا جہاں پر مقدمہ درج کیا گیا, اور اس مقدمے کے وارنٹ یعنی اس کا جو سمن تھا یہ باقاعدہ طور پر اس مقدمے میں یہ جو وکیل ہیں خان صاحب کے انہوں نے زمان پاک کے اندر کر لی ہیں. اچھا راجہ صاحب, کچھ چیزیں بہت ہی اہم ہیں, کیونکہ میں مذاکرات کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو یہ معلوم ضرور ہونا چاہیے کہ اس وقت سیاسی قوتیں کہاں پر کھڑی ہیں. 2 صوبوں میں الیکشن سے ملک میں انتشار ہوگا, یہ نعرہ ہے سراج الحق صاحب کا, اور اسی بنیاد کے اوپر وہ مذاکرات ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور انہوں نے یہی موقف جو تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی رکھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا, یہاں تک کہہ دیا کہ اگر 90 روز نہیں, اب بات چلی گئی ہے 105, اور اگر 105 پہ چلی گئی تو 205 بھی ہو جائیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی. پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ کہا کہ جناب سیاسی پارٹیوں میں گفتگو آگے نہ بڑھی تو 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ برقرار رہے گا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, اور یہ میں خود بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ شہر اقتدار میں بیٹھے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ راجہ صاحب, تحریک انصاف اگر میں یہ کہوں اور اگر ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے جو گفتگو اس وقت ساری ہو رہی ہے پاکستان کے میڈیا پر اور جس طرح سے خبریں باہر نکل رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی جی, یا حکومت ڈیل کرنے کی پوزیشن میں, یا ان کے پاس تو بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے کہ نواز شریف کی سزا, نواز شریف کی واپسی, جو بلز انہوں نے پاس کروانے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ, الیکشن کی تاریخ, یعنی بہت ساری چیزیں وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. خان صاحب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے, وہاں پر نظریہ ضرورت ہے, خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر ایک دن انتخابات کروا دیں. تو کس چیز پہ نیگوشیشنز ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کیوں مذاکرات میں جا رہی ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نقطے کے اوپر کچھ لو اور کچھ دو کی بات جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کمپرومائز ہو جائے,
چونکہ سپریم کورٹ نے آئینی قانونی اور ایک اپنی رٹ جو ہے صرف قائم کرنی ہے، فیصلہ تو ان کے حق میں دے دیا اور ان کو ماننا بھی چاہیے تھا۔ اب مذاکرات شاہ محمود قریشی کیوں کروانا چاہتے ہیں، اور جس طرح باتیں ہو رہی ہیں، مولا بخش چانڈی ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنی بھی قوتیں ہیں جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ عدلیہ خود قانون بنانے بیٹھ گئی تو پارلیمنٹ کیا کرے گی، یہ نعرہ لگ رہا ہے نا۔ تو ان حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پوری کی پوری جو گیم ہے وہ کس طرف جاری ہے؟ کیونکہ مجھے تو مذاکرات کی ابھی تک جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی۔ ہاشمی صاحب، ایک تو شہباز شریف نے جو فون کیے ہیں عید کے دن 13 جماعتوں اور ان کے پورے سیاسی ٹبر کو، تو شہباز شریف سے تو ایک تو ہمدردی کرنی چاہیے۔ ہاتھ بھی تھک گئے ہوں گے ان کے، کان بھی تھک گئے ہوں گے، کیونکہ اور بھی کچھ جگہوں پہ انہوں نے گھنٹیاں بجائی ہیں، تو سب کو فون کر کے انہوں نے ایک طرح سے رام کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب نے مل کر سپریم کورٹ پر 27 اپریل کی جو ہمیں ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے، 27 اپریل کو ہم نے مل کر سپریم کورٹ پر اور چیف جسٹس صاحب پر حملہ کرنا ہے۔ اور یہ 13 کی 13 جماعتیں ایسی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہتی تھیں، ایک دوسرے کے نام نہاد نظریاتی مخالف بھی تھے، لیکن اب چونکہ عمران خان صاحب نے ان کو اتنے برے طریقے سے سیاسی طور پر مارا ہے کہ ان کی کلیکٹیو سروائیول کا مسئلہ بن گیا ہے، اور بلاول زرداری کو ایک بہت بڑا ٹونا بھی کرنا پڑا۔ میں تو اس کو ٹونا ہی کہتا ہوں کہ بلاول زرداری سینکڑوں کلومیٹر دور ٹریول کر کے فضل الرحمان کو منانے چلے گئے کہ عمران خان صاحب کے قدموں میں جا کے اکٹھے گرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے سامنے جا کے سرنڈر کرتے ہیں اور مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ تو ایک تو یہ جو فونز کیے گئے ہیں 13 جماعتوں کو اور ان کے سارے جو نیچے چھوٹے بڑے رہنما ہیں، ان کو شہباز شریف سے ہماری طرف سے اظہار ہمدردی ہے کہ عید کے دن ان کو اپنے کانوں کو اور اپنے ہاتھوں کو اتنی تکلیف دینی پڑی۔ دوسرا، ہاشمی صاحب، یہ جو سپریم کورٹ کے متعلق سراج الحق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ 205 دن بھی ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ ایک تو آئین کے اندر جو ایک واضح ڈیڈ لائن دی گئی ہے، کیا سراج الحق صاحب کو یہ نہیں پتا؟ اچھا، سراج الحق صاحب میں اگین کہتا ہوں کہ بڑے صاف ستھری شخصیت ہیں، کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے، لیکن ان کا پورا آپ ٹینیور اٹھا کے دیکھ لیں جماعت اسلامی کے امیر کے طور پر، اسی وجہ سے جماعت اسلامی ان کے دور میں ایکسل نہیں کر سکی۔ ان کا کوئی واضح سٹینس نہیں ہوتا۔ ایک دن یہ پی ڈی ایم کے حق میں بیان دیتے ہیں، دوسرے دن میں عمران خان صاحب کے حق میں بیان دیتے ہیں، تیسرے دن یہ سپریم کورٹ کے حق میں بیان دیں گے، چوتھے دن یہ جی ایچ کیو کے حق میں بیان دے دیں گے۔ یعنی ایک ہی وقت میں یہ بات کرتے ہوئے 4 مختلف موقف جو ہیں وہ بدل لیتے ہیں۔ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کوئی لوٹ مار کے لیے، کرپشن کے لیے موقف بدل لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی ایک موقف کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 205 کا مطلب ہے کہ کل یہ کہیں گے کہ 2005 دنوں میں پھر الیکشن کرا لیں، الیکشن کو اتنا زیادہ آگے آپ لے کے چلے جائیں۔ اب ہاشمی صاحب، جو آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس 27 اپریل کے لیے کیا آپشن ہے، ایک تو 26 اپریل کو یہ جو کمیٹی بن گئی تحریک انصاف کی اور اسد کیسر کی، یہ کمیٹی والا کوئی اقدام اچھا نہیں ہوا۔ 27 اپریل کا صرف ایک دن انتظار کر لیا جاتا، کیونکہ بلاول زرداری اور فضل الرحمان سپریم کورٹ پر حملہ کر چکے ہیں، یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں دھوس دکھا رہی ہے، گن پوائنٹ پر ہم سے مذاکرات کروانا چاہتی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جا کے تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری، جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، یہ بڑے آسانی سے وہاں پر جا کے یہ کہہ سکتے تھے بات کہ دیکھیں آپ نے مذاکرات کے لیے کہا تھا، بلاول زرداری کے سٹیٹمنٹ آپ نے سن لیے، جب وہ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں تو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا مذاکرات کرنے ہیں۔ تو سپریم کورٹ ایک ٹیسٹ ہو جاتی کہ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں 27 اپریل کو، کیا وہ بلاول زرداری اور فضل الرحمان کی اس توہین عدالت کا نوٹس لیتے ہیں، یا کم سے کم اپنا وہ فیصلہ کہ 27 اپریل تک فنڈز جاری کریں، ورنہ شہباز شریف کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور وہ سنگین نتائج کیا ہے؟ اعتزاز احسن صاحب نے ان سنگین نتائج کے متعلق، میں نے آج ان کا سٹیٹمنٹ سنا کہ شہباز شریف کی نائلی کے متعلق یہ ایک پوائنٹ آؤٹ کیا گیا سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہ اٹارنی جنرل جا کے شہباز شریف کو بتائیں کہ عدالتی حکم عدولی کی گئی تو اس کے کیا سنگین نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ عدالت تو واضح کر چکی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کا جو حکم ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 27 اپریل کو کیا سپریم کورٹ کوئی ہومیوپیتھک قسم کے ریمارکس دے کے اس کا کوئی ہومیوپیتھک قسم کا حکم نامہ جاری کرتی ہے، یا 27 اپریل کو پہلے مرتبہ
शहबाज शरीफ की या कम से कम इसहाक डार की तलबी होती है, और उसके ऊपर फिर आगे हम देखेंगे कि शहबाज शरीफ की नैली तक ये मामला कैसे जाता है। क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मुलाकात हुई है, एक हंगामी जो इजलास चेयर किया शहबाज शरीफ ने, अपने कानूनी मुशीरों से जो राय लिया है, उनके कानूनी मुशीरों ने भी उन्हें यह बताया है कि ये जो नैली वाला मामला है ये आप तक जाएगा, ये रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के साथ अगर हमने इसी तरह महाजराई जारी रखी तो ये मामला आपकी नैली तक जाएगा। तो इस वजह से ये सब मिलकर इस वक्त चीफ जस्टिस साहब पर और सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं। बस एक ये जो टेक्निकल मैं समझता हूं कि गलती की है तहरीक इंसाफ ने, अभी फिलहाल इनको ये 26 अप्रैल वाली मुलाकात तय नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, मैं एक सवाल ऐड कर दूं। एक दोस्त हैं जी, आरिफ खान साहब, उन्होंने ये कहा है हमारे चैनल पे कमेंट करके कि जनाब सुप्रीम कोर्ट और पीटीआई से ज्यादा कोई नहीं जानता। सहाफ़ी किस तरह ये क्लेम कर सकते हैं कि वो पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट से बेहतर जानते हैं? राय साहब, हमारा तो ये काम है खबर लेकर आना, हालात का जायजा लेना, तनकीद करना, और जो असेसमेंट होती है वो हम हालात के तनाजुर में करते हैं। हमने किसी का ज़ाती एजेंडा जो है वो नहीं चलाना। जो किसके लिए ठीक है, पाकिस्तान के लिए ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी रेड कायम नहीं कर सकती राय साहब, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकती, तो फिर हम क्यों नहीं तनकीद करें और क्यों ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ लोगों के हाथों में इस वक्त खेल रही है। ये आरिफ साहब नाम बताया आपने? जी, आरिफ साहब। आरिफ साहब से बहुत काबिल एहतराम हमारे व्यूअर, उनसे ये गुजारिश है, उनका जवाब मैं दे देता हूँ कि इमरान खान साहब ने जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक जो रिमार्क्स दिए थे, आरिफ साहब आपने वो सुने होंगे, बड़े बेज़रर किस्म के रिमार्क्स थे। सिर्फ इतने अल्फाज उन्होंने बोले थे कि हम इक़्तिदार में आके एक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक, क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए कि शहबाज गिल पर पुलिस की हिरासत में तशद्दुद हुआ था, उसके बावजूद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया शहबाज गिल को। इसके ऊपर आरिफ साहब, हो सकता है आपको पता हो, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके ऊपर इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत का मुकदमा चला था। इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने कहा कि हमने अदालत के टी रूम में इमरान खान साहब की ये तकरीर सुनी, ये तो बहुत ही नामुनासिब किस्म के रिमार्क्स थे। तो अगर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बेहतर पता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस साहब को शैतानी टोला कहा? जस्टिस एजाजुल हसन, जिन्होंने जस्टिस फाइज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना है, इनकी तस्वीर लगाई जलसों में और ये कहा कि ये शख्स जो है ये चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, चीफ जस्टिस का तराजू बिका हुआ है, चीफ जस्टिस अपना तराजू ठीक करें, हम किसी सूरत चीफ जस्टिस का फैसला नहीं मानेंगे। तो ये बदनीयत, करप्ट और पता नहीं क्या क्या, यानी वो अल्फाज दोहराए नहीं जा सकते जो कि गलीज तरीन हैशटैग के साथ गालियां निकाली गई हैं ट्विटर पर मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल की जानिब से और बराह रास्त नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से। तो जाहिर है कि इसके ऊपर तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर जायज तनकीद होगी ना, कि इमरान खान साहब के खिलाफ तो इतना बड़ा नोटिस ले लिया गया, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के क्या पर जलते हैं? या तो फिर ये बताएं कि सिसिलियन माफिया के हाथों हम यरगमाल बने हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो टी रूम मिसमार हो गया है, या वहां के जज साहिबान जो है वो मुकम्मल तौर पर इनके हाथों अगवा हो चुके हैं। तो इस वजह से साफी का काम होता है तनकीद करना, हकायक सामने लेके आना। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को वो हकायक पसंद है या नहीं पसंद, वो कभी एक फरीक के लिए तल्ख हो सकते हैं, कभी दूसरे फरीक के लिए तल्ख हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया है सर। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।